جی آج آپ کے ساتھ ایک کلپ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک کرسچن کالر کا، جس نے حارث سلطان اور غالب کمال کو کال کی ہے، اور علمی بندہ تھا تو ظاہری بات ہے جب علمی بندے نے کال کی ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہوا ہوگا۔ جی ہاں، جہالت کا پول کھل کر سامنے آ گیا۔ اس کرسچن کالر نے حارث سلطان غالب کمال کو جھوٹا ثابت کر دیا، ان کو ایسا سبق سکھایا کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی شرم کہیں باقی ہے غیرت کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، تو یہ مسیحت کو قبول کریں گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا چیلنج ہے، اور اپنے جھوٹوں سے توبہ کر لیں گے، وہ جھوٹ جو فراڈ کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ اس جھوٹ کے بل بوتے پہ یہ لوگوں سے روپیہ پیسہ مانگتے ہیں، یعنی چیٹنگ کرتے ہیں۔ تو ایک کرسچن نے ایسی سکولنگ کی ہے، حارث سلطان پاکستانی ملحد، غالب کمال پاکستانی ملحد کی، وہ آپ کے ساتھ میں کلپ شیئر کرتا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا خوبصورت کہا کہ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا، اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں کھڈے میں گریں گے۔ تو غالب کمال اندھے حارث سلطان کو رستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ انہوں نے 2 گھنٹے 17 منٹ کی ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جوڈائزم اور کرسچینٹی میں خدا کا تصور پیش کریں گے، اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں انہوں نے لوگوں کا وقت ضائع کیا ہے۔ 2 مین ریفرنس، ایک پرانے عہد نامے میں سے اس نے خدا کے تصور کے بارے میں دیا، اور ایک نئے عہد نامے میں سے۔ میں ان دونوں میں سے انہیں ثابت کروں گا کہ یہ غلط بھی ہیں، اور بائبل مقدس کا خدا ایک خدا ہے، جوڈائزم کا اور کرسچینٹی کا ایک خدا ہے، اور ان کو میں غلط ثابت کروں گا ان کا کلپ دکھا کر اور اس کرسچن کالر کی بات ان کے ساتھ سنوا کر۔ اور جہاں پر انہوں نے 2 گھنٹے 17 منٹ آپ کے ضائع کیے ہیں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ منٹس کی ویڈیو ان کے ان 2 گھنٹے اور 17 منٹ پر بھاری ہیں، اور اپنی ساری ویڈیو میں انہوں نے اتنے جھوٹ، اتنے بلنڈر، اتنی بونگیاں ماری ہیں، اتنے ہوائی فائر، اتنی بوگس باتیں کی ہیں، کیونکہ ان کا کوئی ریفرنس نہیں تھا۔ اس لیے ان کا جواب دینا میں مناسب ہی نہیں سمجھتا۔ جو 2 ریفرنس انہوں نے دیے ہیں ان کا جواب ضرور ان کو دیا جائے گا۔ تو جی سب سے پہلے ان کا پول کھولنے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتا دوں کہ بات چل کیا رہی تھی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ غالب کمال نے پہلے پرانے عہد نامے میں سے ایک ریفرنس دیا، خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اس نے کہا یہودیت کا خدا ایک خدا ہے، اور اب نئے عہد نامے میں آ کر اس نے جان چیپٹر 1 ورس 1-3 اس کا ریفرنس دے کے اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ مسیحیت کا خدا کوئی اور ہے، جیسس کوئی اور خدا ہے، اور یہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے کلام کے لیے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اس نے کہا اس کے لیے جو یونانی میں لفظ لوگوس استعمال ہوا ہے، یہ مسیحیوں نے، اس انجیل کے لکھنے والے نے یہ لفظ ایک تو یونانی فلاسفروں سے لیا ہے، جو کہ ایک سراسر غیر منطقی بات ہے۔ یعنی اگر یہ ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے جس میں اس لوگوس کی ٹرانسلیشن، بہترین ٹرانسلیشن کلام آ رہی ہے، لوگوس کا مطلب کلمہ، کلام، حکمت، بات، سپیچ ہے، تو بہترین ترجمہ اگر اردو میں اس کا کلام کیا جا رہا ہے یا کسی اور زبان میں، انگلش میں ورڈ کیا جا رہا ہے، تو کیا اس کی یہ دلیل بنتی ہے کہ جی اس زبان میں سے وہ لفظ کیوں لیا گیا ہے؟ جو کسی بات کو بیان کرنے کے لیے، کسی بات کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے اس زبان کا بہترین لفظ ہوگا، اسی کو استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بے تکی اور غیر منطقی اس کی دلیل تھی، جو ایک بالکل ٹھس ہو گئی ہے۔ جی ہاں، دوسری اس نے دلیل یہ لوگوس کے لیے یہ دی
کیونکہ یونانی فلاسفروں کے درمیان تخلیق کرنے کے نظریے میں انہوں نے لوگوس لفظ یوز کیا تھا، تو اس لیے کرسچنز نے اور اپنے خدا کے لیے انہوں نے یونانی فلاسفروں سے خدا کا تصور لیا ہے، لوگوس کا تصور لیا ہے۔ اب اس بات پہ اس کرسچن کالر نے غالب کمال اور حارث سلطان کو جھوٹا ثابت کیا۔ وہ کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، سنیں، اور اس کے بعد آپ ان کی زیادتی یہ دیکھیں کہ اینڈ میں غالب کمال اسے کہتا ہے کہ ثبوت دے کہ تم نے یہ یونانی فلاسفروں سے یہ لوگوس یا یہ نظریہ تخلیق کا نہیں لیا۔ تو وہ جب اس کا جواب دینے لگا ہے تو انہوں نے اس کی کال ڈراپ کر دیا اور اس کے بعد دوبارہ اس کی کال لی بھی نہیں۔ تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ اگر ایک علمی بندہ ان سے بات کرے گا تو یہ کیا کریں گے۔ اسی لیے یہ ایک ریگولر ڈبیٹ اور ڈبیٹ کے فارمیٹ سے بھاگتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کی چالاکیاں نہیں چل سکتی۔ تو آئیے وہ کلپ سنتے ہیں، اور اس کے بعد جہاں پر انہوں نے کال ڈراپ کر دی ثبوت مانگ کے، جب وہ ثبوت دینے لگا وہاں سے پھر میں آپ کو ثبوت دوں گا۔ پہلے وہ کلپ سن لیں۔ یوز کر لیتے، بات ختم ہو گئی۔ اب آپ جب لوگوس کا لفظ یوز کر رہے ہیں تو آپ کیوں ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کا مطلب کچھ اور سمجھیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوس کا مطلب جو ہے وہ یوحنا نے انوینٹ نہیں کیا، وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے گاسپل آف جان نے انوینٹ نہیں کیا، وہ یونانیوں نے انوینٹ کیا۔ تو پھر ہم یونانیوں کا مطلب کیوں چھوڑ کے آپ کا مطلب ہی کیوں لیں؟ صرف مجھے یہ ریزن بتائیں کہ ہم آپ کی ڈیفینیشن جو لوگوس کی جو آپ نے موڈیفائی کی ہے، ہم کیوں یہ کہیں کہ نہیں جی آپ نے جو موڈیفائی کر دی ہے ڈیفینیشن وہ ریئل ہے، بجائے کہ ہم جو ہے یونانیوں کی لیں؟ وہ اس لیے ریئل ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہیلو جی جی بولیں۔ ہیلو، ہاں جی بولیں۔ اچھا، میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم تو ڈیفینیشن کرتے ہیں اناجیل سے یا انجیل یوحنا سے ہی ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہی جو لوگوس ہے وہ ایک پرسن ہے، ایک شخص ہے، جبکہ ان کا جو لوگوس ہے، فلسفیوں کا جو لوگوس ہے وہ پرسن نہیں ہے۔ اس لیے یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بے شک یہ لفظ سیم ہے، ہم جو کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں، ہم علم الہی کے تعلق سے اس کو لیتے ہیں کہ علم الہی نے ہمیں یہ دیا ہے کہ یہ ایک شخص ہے جو خدا باپ سے نکلا ہے۔ جیسے آپ یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل سے میں پڑھتا ہے ان ہو لوگوس قائے ہو لوگوس، آپ نے بھی پڑھ کے بھی ہمیں سنایا ہے۔ یہ جو میں نے گریک الفاظ کیے یوحنا کی انجیل کے شروع کے الفاظ ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کیا فلسفی جو تھے وہ یہ مانتے تھے کہ لوگوس جو ہے وہ ابتدا میں تھا؟ وہ دیکھیں مطلب یہ تو آپ تو بات ہی ایک علیحدہ کر رہے ہیں نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ فلسفی یہ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوس کو اس طرح کی یونیورس کی بنانے کی پراپرٹیز، یونیورس کو چلانے کی پراپرٹیز جو ہے وہ فلسفیوں نے دی تھی پہلے، یوحنا کی انجیل نے نہیں دی۔ یوحنا کی انجیل نے ان سے امپورٹ کیا، انہوں نے یوحنا کی انجیل سے امپورٹ نہیں کیا۔ بات یہ ثابت دیکھیے میں اب آپ اس کو کسی بھی طرح ریبرانڈ کر لیں۔ ٹھہریں، ایک تو آپ ایک ٹاپک سے دوسرے پہ جمپ کر گئے ہیں، آپ دوسرے سے آپ تیسرے پہ جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ میں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ یہ کانسیپٹ پری ایگزسٹنٹ تھا، لوگوس کا ورڈ پری ایگزسٹنٹ تھا، اس کے مطلب بھی کچھ سملر لیے جاتے تھے۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈٹو میننگ ہو، تو ڈٹو تو نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے کہ آپ نے کرسچینٹی میں اس کو امپورٹ کیا، آپ نے کچھ بدلا تو اس میں ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ پروف کریں کہ آپ نے یہ کانسیپٹ ان سے نہیں لیا، آپ مجھے بتائیں کہ نہیں لیا ان سے کانسیپٹ، پروف کر کے بتائیں مجھے کہ نہیں لیا کانسیپٹ، بتائیں کہ کرسچینٹی سے پہلے نہیں ایگزسٹ کرتا تھا۔ نہیں، آپ جس طرح بھی لیتے ہیں۔ جی آپ نے سنا کہ جب غالب کمال نے کہا ہمیں ثبوت دیں کہ یہ آپ نے لوگوس کا نظریہ یونانی فلاسفروں سے نہیں لیا تخلیق کا، تو اس نے پہلے تو فرق بیان کر دیا کہ ہمارے پاس یونانی فلاسفروں کا نظریہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد غالب کمال اس سے ثبوت مانگتا ہے اور اس کے بعد اس کی کال ڈراپ کر دی جاتی ہے اور دوبارہ اس کو کال دوبارہ اس کی نہیں لی جاتی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بد نیتی، سچائی نہیں، لوگوں کو جھوٹ بیان کرنا ہے۔ اب میں وہ ثبوت آپ کو دیتا ہوں کہ ہم نے یہ نظریہ یونانی فلاسفروں سے نہیں لیا لوگوس کا، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چند منٹ کی ویڈیو
ان کی 2 گھنٹے اور 17 منٹ کی ویڈیو کو وائٹ واش کر دیتی ہے. جی ہاں، جو انہوں نے خدا کا تصور بیان کرنے کی کوشش کی اپنی ازمپشنز اور مفروضوں کے ساتھ، غلط بیانیوں اور جھوٹ اور بلنڈرز کے ساتھ. جی آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. لوگوس کے پرسن ہونے کا بھی ثبوت تو یہاں پر ہی مل گیا. یونانی فلاسفروں سے ہماری بات مختلف ہو گئی. تو اب کیا ہم نے یہ نظریہ یونانی فلاسفروں سے لیا ہے یا ہم نے پرانے عہد نامے سے لیا ہے؟ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ یہودیت میں اگر وہ نظریہ موجود ہے تو اس کا مطلب کہ ان کی ساری ویڈیو جس میں انہوں نے 100 سے لے کے 1000 جھوٹ بولے ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہے، ڈیڈ ہو جاتی ہے. ان کے جھوٹ اوپن ہو کے، ایکسپوز ہو کے، ان کے جھوٹوں کا پول کھل کر دنیا کے سامنے آ جاتا ہے. یہ سب سے پہلا ثبوت زبور کی کتاب پرانا عہد نامہ، زبور 33 اور اس کی ورس 6. وہی لوگوس، وہی کلام خالق کے طور پر یہاں پر بیان ہو رہا ہے. آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا. تو پھر کیا ہم یہ یونانی فلاسفروں سے لے رہے ہیں نظریہ؟ کتنا جھوٹ بول کے یہ لوگوں سے پیسے ٹھگنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھگ گئے یہ، چور ہیں یہ. آج کے آپ زمانے کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماڈرن قسم کے ڈکیت ہیں یہ، جو جھوٹ بول کے، چیٹنگ کر کے، فراڈ کر کے لوگوں سے پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا چندہ پانی بند ہونے والا ہے، لوگ اب ان کو چندہ پانی نہیں دیں گے. جی اگلا ثبوت دیکھ لیتے ہیں تورا میں سے. بائبل مقدس کی پہلی کتاب اور اس کی پہلی کتاب کے پہلے پیج کی پہلی 3 آیات. یہاں پر آپ کو لوگوس بھی ملے گا، خدا بھی ملے گا اور خدا کا روح بھی ملے گا. اور جتنی اس نے دلیلیں دینے کی کوشش کی، اپنی بکواس قسم کی دلیلیں پاک تثلیث کے خلاف، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. ان کا اینڈ ہو جاتا ہے، گیم اوور ہو جاتی ہے. خدا بھی یہاں پر ہے پہلی آیت میں، دوسری آیت میں خدا کا روح ہے اور تیسری آیت میں لوگوس، خدا کا کلام، خدا کا کلمہ، خدا کی سپیچ، خدا کی بات. روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. جی اب یہ دوسرا ثبوت آ گیا. پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں اس نے کہا کہ یہودیوں کا نظریہ الگ ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہی پاک تثلیث کا نظریہ، خدا کا روح اور خدا کا کلمہ، کلام، لوگوس، جب پطرس رسول نے لوگوں کے ساتھ بیان کیا اور مسیح کی موت، ان کا دفن ہونا اور ان کا جی اٹھنا، جن کو لوگوں نے دیکھا بھی تھا جی اٹھنے کے بعد، جب لوگوں کے ساتھ بیان کیا کہ یہی الہی خدا کا پلان، منصوبہ اور نظریہ ہے اور یہی خوشخبری ہے نجات کی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکٹس چیپٹر 2 اور ورس 37، 38، 39 میں خدا کا روح اور خداوند یسوع مسیح، لوگوس، کلمہ، کلام، یہ تینوں موجود ہیں. اسی کی تعلیم پطرس رسول دے رہا ہے. اور یہودی سننے والے، اگلا ثبوت 3000 جن میں میجورٹی یہودیوں کی تھی، وہ یہ کلام، یہ تعلیم سن کر انہوں نے بپتسمہ لیا اور کرسچن ہو گئے. تو یہ کہنا کہ یہ یہودیت کا نظریہ یا خدا اور ہے، نہیں. سب سے پہلے مسیح پر ایمان لانے والے یہودی تھے اور 3000 کی تعداد میں، اتنی میجورٹی کی تعداد میں وہی پاک تثلیث کا نظریہ سن کر خدا کے اسمانی ظہور، زمینی ظہور اور اس زمینی ظہور پر ان کا مقصد سن کر خداوند یسوع مسیح کی موت، دفن ہونا اور جی اٹھنا، موت پر فتح، انسانوں کے لیے موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی کا راستہ کھولنا، یہ نظریہ سن کر 3000 لوگ ایک ہی میسج سے، ایک ہی خطبے سے، ایک ہی لیکچر سے 3000 لوگ کرسچن ہو گئے. اور پھر اس کے بعد انہی یہودیوں نے پوری دنیا میں، آج آپ اربوں کی تعداد میں جب کرسچنز کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی کلام سن کر مسیحی ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اندھا دوسرے اندھے کو رستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. انہیں آنے کی ضرورت ہے اس کے پاس جو کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں.
جو زندہ ہے, جو ان کو سچا اور سیدھا رستہ دکھا سکتا ہے. خداوند یسوع مسیح, اس کے قدموں میں آنے کی ان کو ضرورت ہے. تو آپ دیکھ لیں, انہوں نے اپنا بہت جلدی چندہ پانی ختم کر لینا ہے. لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے ان کی چیٹنگ. ان کا گو فنڈ, ان کے سپر چیٹ, ان کے پیٹریان نہ صرف غالب کمال نے اپنے ختم کروانے ہیں, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ حارث سلطان کو بھی یہ نقصان پہنچا رہا ہے. حارث سلطان کا جو کام تھا اسلام کے خلاف, یہ اس کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے سچائی کے خلاف باتیں کر کے, خداوند یسوع مسیح اور بائبل مقدس کے خلاف باتیں کر کے. تو اس سے اگر یہ بچنا چاہتے ہیں, انہیں تو آپ ان کی مدد کریں. یہ اگر غالب کمال بھوکا مر رہا ہے تو آپ اس کو روٹی کے پیسے دیں, لیپ ٹاپ کے پیسے نہ دیں, کمپیوٹر کے پیسے نہ دیں, کیونکہ اس پہ پھر یہ جھوٹ بنائے گا. ہاں, اگر یہ سچائی کو قبول کر لیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں سچائی کا پرچار کروں گا, تو پھر آپ اس کی مدد کریں. تو اس کے لیے ہر ایک سننے والے کو خدا برکت دے اور اپنے سچائی کے کلام کے وسیلہ آزاد کرے. آمین.